اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں۔ فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء، بس نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی لوٹانے والے اپنے رزق کو علی ما ملکت ایمانهم، اوپر ان کے مالک ہوئے جن کے دائیں ہاتھ، فہم فیہ سواء، پس وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا پس اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرتوں میں سے عظیم قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو تھوڑا رزق دیا ہے، بعض کو زیادہ رزق دیا ہے۔ رزق میں تفاضل ہے، کمی بیشی ہے۔ اور یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو رزق کم دیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہے، کسی پر ظلم زیادتی نہیں ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ وہ عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی، اللہ کا کوئی کام بھی ظلم نہیں ہوتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے ذرہ برابر بھی، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہاں بیٹھے آپ، یہاں بیٹھے ہیں آپ، ادھر آگے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو اسے پتہ لگا کہ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، کسی کو کم رزق دیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ کوئی اگر اسے زیادتی سمجھتا ہے تو وہ یہ اس کے ناقص ذہن کی بات ہے، یہ اس کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ اب یہی سوال کہ کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس رزق کم ہے، تو یہ اگر اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے تو پھر رزق کم کیوں ہے کسی کے لیے زیادہ کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے رزق کا؟ اور کم رزق ہونا یہ زیادتی کیوں نہیں ہے؟ رزق کم ہونا آزمائش ہے، تو جو چیز آزمائش ہوتی ہے وہ زیادتی نہیں ہوتی۔ رزق زیادہ ہونا وہ کیا ہے؟ جی وہ بھی آزمائش ہے۔ دیکھیے ہم تکبر کر رہے ہیں یا شکر کر رہے ہیں؟ ہاں جی، رزق زیادہ ہونا اگر سراسر احسان ہو، اور رزق کم ہونا اگر یہ آزمائش ہو یا یہ سزا ہو یا یہ اللہ نے رزق کسی کے لیے کم کر دیا ہے آزمائش کے لیے ہی، لیکن رزق کا زیادہ ہونا یہ انعام ہو، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں پر رزق کم کیوں ہوا، اس کی آزمائش کیوں ہوئی۔ لیکن اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ بات اللہ نے کئی دفعہ کہی ہے، وضاحت کی ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ رزق کی کمی بیشی دونوں امتحان ہیں۔ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ اگر زیادہ رزق کو انعام سمجھا جائے اور کم رزق کو آزمائش سمجھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے تو مجھے کم مال دے دیا ہے، اللہ نے تو مجھے اپنے احسان کے قابل نہیں سمجھا، اللہ نے مجھے کیوں تھوڑا دیا ہے۔ تو مال
کی کمی جس طرح یہ آزمائش ہے، اسی طرح مال کی زیادتی بھی آزمائش ہے. دونوں چیزیں آزمائش ہیں. جب دونوں چیزیں آزمائش ہیں تو پھر سوال ختم ہو گیا. یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب ہم رزق کی زیادتی کو تو انعام سمجھیں اور رزق کی کمی کو ہم آزمائش سمجھیں، سزا سمجھیں. رزق کم ہونا بعض دفعہ یہ کسی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک انسان اگر رزق کم ہو اس کے پاس تو دیکھیں رزق کم ہونا یہ بھی آزمائش ہے، اس آزمائش میں صبر کرنا چاہیے. رزق زیادہ ہونا یہ بھی آزمائش ہے، اس آزمائش میں شکر ادا کرنا چاہیے، اس رزق کا حق ادا کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر لوگ رزق کی کمی والی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کم لوگ رزق کی زیادتی والی آزمائش میں کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ سرکش ہو جاتے ہیں، وہ متکبر ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے باغی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ. سورہ علق میں ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے رزق کو اپنے بندوں کے لیے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو وہ زمین میں بغاوت پر اتر آتے. تو رزق کی زیادتی یہ بڑی آزمائش ہے. تو رزق کی کمی کو اللہ کی ناراضگی سمجھنا اور اللہ کی طرف سے سزا سمجھنا یا یہ سمجھنا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. انسان کی صورتحال یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ انسان کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. کسی کے پاس اگر رزق کم ہے تو یہ نہیں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو رزق میں جو تفاضل ہے، کمی بیشی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. رزق کی کمی بھی آزمائش ہے، رزق کی زیادتی بھی آزمائش ہے. دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. باقی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ رزق میں زیادتی وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، کسی انسان کی نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں ان کے دروازے کھول دیتے. اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ بعض دفعہ ایمان اور تقوی کہ مظاہرہ کرنے سے، ایمان لانے سے، تقوی اختیار کرنے سے بھی زمین و آسمان کی برکتیں کھلتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اور کبھی رزق کی کمی اور اللہ کی طرف سے سزا وغیرہ، اللہ کی طرف سے عذاب وغیرہ، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن یہ آزمائش بھی ہیں. بعض دفعہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، ان پر ظاہراً رزق کی کمی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں تو ظاہراً ان کے پاس رزق کا اضافہ بھی ہوتا ہے. تو رزق کی زیادتی یہ بھی آزمائش ہے، رزق کی کمی یہ بھی آزمائش ہے. جو رزق کی زیادتی یا رزق کے اضافے والی آزمائش میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے رزق نعمت بن گیا، اور جو رزق میں کمی اللہ نے اگر رزق تنگ کیا ہے اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا صبر کر کے
تو وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ نے تفاوت رکھا ہے رزق میں، اس کے بیچ اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ بعض دفعہ دو لوگ ایک جیسی محنت کرتے ہیں، ایک جیسی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی کو زیادہ رزق ملتا ہے، کسی کو کم رزق ملتا ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ کم محنت کرتا ہے، دنیا کے اندر رزق زیادہ مل جاتا ہے اس کو، ایک بندہ زیادہ محنت کرتا ہے، اس کو رزق کم مل جاتا ہے۔ یہ تو انسانوں کی تدبیر ہے، تو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض دفعہ اللہ کسی کی کم محنت کا نتیجہ زیادہ کر دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کی کم محنت کا نتیجہ اس کو زیادہ رزق کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے تفاضل رکھا ہے، یہ رزق کا معاملہ ہو یا دیگر صلاحیتیں ہوں۔ اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دے دی، کسی کو کوئی صلاحیت دے دی، کسی کو عقل و بصیرت زیادہ دے دی، کسی کو ذہانت زیادہ دے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن زیادہ دے دیا، کسی کو اللہ نے کوئی اور صلاحیت زیادہ دے دی۔ یہ سب چیزیں آزمائش ہیں، کسی کو زیادہ ملی ہیں وہ آزمائش ہیں، کسی کو کم ملی ہیں وہ بھی آزمائش ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر یہ ایک سلسلہ رکھا ہے تفاضل کا، بلکہ آپ کو ہر چیز کے اندر تفاضل ملے گا، ایک جیسا مرتبہ ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ کی طرف سے درجات ہیں، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یعنی نیکی کے بھی درجات ہوتے ہیں، گناہ کے بھی درجات ہوتے ہیں، برے لوگوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، برے لوگوں میں بھی کوئی زیادہ برا ہوتا ہے، کوئی کم برا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کفار لے لیں، سارے کفار بھی ایک جیسے نہیں ہیں، کفار میں سے بھی کوئی زیادہ بڑا کافر ہے، کوئی تو کسی کا کفر ہے وہ بھی کافر، لیکن کفر میں بھی فرق ہے۔ پھر اسی طرح گناہ گار جو ہیں مسلمان، تو گناہ گاروں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا عیسائیوں کا تقابل کیا، فرمایا کہ عیسائی یہ مسلمانوں کے زیادہ بڑے دشمن ہوتے ہیں، یہودی اور مشرک جو ہیں یہ مسلمانوں کے زیادہ بڑے دشمن ہوتے ہیں نسبتاً عیسائیوں کے مقابلے میں۔ عیسائی نسبتاً یہودیوں اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں زیادہ، یہ نسبت کی بات ہے، ورنہ عیسائی بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور یہودی اور مشرکین بھی دشمن ہیں۔ اسی طرح گناہ گار جو ہیں مسلمان، ان میں بھی تفاضل ہے، کوئی زیادہ گناہ گار ہے، کوئی کم گناہ گار ہے۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں میں بھی درجات ہیں، تفاضل ہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں بھی تفاضل ہے، کسی کے پاس کم نعمتیں ہیں، کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں۔ دنیا کے اندر آپ کو ہر جگہ تفاوت ملے گا، دنیا کی ظاہری نعمتوں میں بھی، مانوی نعمتوں میں بھی، اور یہی تفاضل، یہی درجات کا تفاوت یہ آخرت میں بہت زیادہ ملے گا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی، دنیا میں اللہ نے کیسے کسی کو کسی پر فضیلت دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، یہ تو دنیا کے تفاوت اور دنیا کے مراتب ہے نا، آخرت کے درجات اور آخرت کے مراتب اور تفاوت بہت بڑے بڑے ہیں۔ دنیا کے درجات اور مراتب بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑا کم فرق ہوتا ہے، لیکن آخرت کے جو درجات ہیں اور آخرت کے مراتب وہ بہت بڑے ہوں گے، بہت زیادہ فرق ہوگا۔ تو بہرحال واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر فی الرزق، رزق میں۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ جو رزق میں کمی بیشی ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ اس رزق کو کبھی بھی برابر نہیں کیا جا سکتا، جتنی بھی کوشش کر لی جائے۔ بعض لوگوں کی کوشش یہ ہے، بعض لوگ اس بنیاد پر انہوں نے پورا ایک سسٹم بنا دیا ہے، ایک
وہ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو برابر کرنا ہے، ایک جیسا کرنا ہے. لوگوں کو ایک جیسا کیا نہیں جا سکتا، برابر کیا نہیں جا سکتا. اللہ نے باقاعدہ فرق رکھا ہے رزق میں اور مال و دولت میں. کسی حد تک کوئی غریب ہے، اگر اس کی مدد کی جائے، اس کو کچھ مال و دولت دے دیا جائے. کوئی بندہ زیادہ مالدار ہے اور اس نے غلط طریقے سے مال کمایا ہے، تو اس پر فائن کر کے اور قانون نافذ کر کے اس سے وہ مال لے لیا جائے. کوئی ناجائز طریقے سے مال کما رہا ہے اور اس قسم کی چیزیں، تو کسی حد تک تو یہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے. کسی کے پاس کم ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن بالکل لوگوں کو ایک برابر کیا نہیں جا سکتا. یہ سوچا جائے کہ ہم لوگوں کو ایک برابر کر دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. لوگ ایک برابر ہو نہیں سکتے. باقی اسلام نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ غریب غریب تر نہ ہو اور امیر امیر تر نہ ہو. قرآن نے یہ کوشش کی ہے کہ جو جتنا مالدار ہوتا رہتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے تو اس پر اتنی زیادہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو اس سے یعنی ایک حد تک بیلنس ہوتا ہے معاملہ، لیکن بالکل برابری نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور صورتیں بھی رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. اللہ تعالیٰ نے جو ایک معیشت کا اصول رکھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کہیں دولت غنی لوگوں کے درمیان اکٹھی نہ ہو جائے. غنی لوگوں کے ہاتھوں میں کہیں مالدار وہ مزید مالدار سے مالدار ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے. ایسے نہیں. جو جتنا مالدار ہے اس سے مال غریب شخص کے پاس آنا چاہیے زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں. تو یہ چیز ایک حد تک اللہ نے رکھی ہے اسلام میں، اور اگر اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو یہ خلیج کم ہو سکتی ہے. بہرحال اس خلیج کو ختم کیا نہیں جا سکتا. دنیا کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے، اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، دونوں آزمائشیں ہیں. دنیا دارالامتحان ہے، یہ اصل میں امتحان ہے دونوں چیزیں. اگر دنیا میں ہی جزا بھی ہوتی پھر اس پہ اعتراض ہو سکتا تھا، اس تقسیم پہ، لیکن دنیا دارالجزا نہیں ہے. دارالجزا اصل میں آخرت ہے. آخرت میں اللہ نے سب بیلنس کر دیا. تو اس لیے دنیا میں اگر تفاوت ہے اور کمی بیشی ہے تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. اور اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ. پہلے تو اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، اپنی ایک قدرت بیان کی ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں توحید کی بات سمجھا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی دلیل ہے توحید کی. میں ذکر کر رہا تھا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ رزق میں تفاوت ہے. کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو کم رزق دیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں مثال کے ذریعے توحید کی بات سمجھاتے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز کیوں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. پس نہیں ہے وہ لوگ، ماں یہاں نافیہ ہے، پس نہیں ہے وہ لوگ فضلوا جنہیں فضیلت دی گئی، جنہیں فضیلت دی گئی یعنی دنیاوی نعمتوں میں، مال و دولت میں جنہیں فضیلت دی گئی، وہ نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ برادی نہ تھا اصل میں، کیونکہ مضاف ہے تو اس کا نون گرا ہوا ہے. اور با جو ہے اس کا ہم معنی نہیں کریں گے. عربی زبان میں لیسا یا ما آئے نافیہ تو اس کے ساتھ خبر میں با آتا ہے. اس با کا معنی نہیں کرتے ہم. اس طرح قرآن کریم میں آتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا. با آ جاتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ. تو یہاں بھی ماں چونکہ نافیہ ہے تو اس کے
اس کی خبر پہ با آیا ہوا ہے، اس با کا معنی نہیں کریں گے۔ بس نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی براد دی رزقہم، براد دی اصل میں راد دین ہے، اسم فائل ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، لوٹانے والے رزقہم اپنے رزق کو، کیونکہ یہ مضاف ہے تو اس کا نون گرا ہوا ہے۔ بس نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی، یعنی مال و دولت میں، جنہیں مال و دولت میں فضیلت دی گئی، وہ کبھی بھی اپنے رزق کو نہیں لوٹائیں گے۔ کس پر؟ علی ما ملکت ایمانہم، ان پر جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی اپنے غلاموں پر، اپنے غلام لونڈیوں پر۔ فہم فیہ سوا، کہ پس وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے دنیا کے اندر تفاضل رکھا ہے، دنیا کے اندر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہیں، کسی کے پاس صلاحیتیں کم ہیں۔ اس تفاضل کی ایک صورت کیا ہے؟ کچھ لوگ آزاد ہیں، کچھ لوگ غلام ہیں۔ آزادی غلامی یہ بھی ایک مراتب کا فرق ہے، ایک تفاضل ہے۔ ہمارے ہاں تو غلامی وغیرہ کا تصور اب اس وقت نہیں ہے یا ظاہری طور پر ختم ہو چکا ہے، ورنہ یہ تصور موجود تھا پچھلے زمانوں میں، اور جب قرآن نازل ہوا تب بھی یہ موجود تھا۔ تو آزاد میں اور غلام میں بہت فرق ہوتا تھا، بہت زیادہ۔ غلام کے وہ حقوق نہیں ہوتے تھے جو آزاد کے ہوتے تھے۔ غلام ملکیت ہوتا تھا ایک لحاظ سے آزاد کی، غلام کی اپنی، یعنی آپ سمجھیے باقاعدہ الگ سے ایک آئیڈینٹی بھی نہیں ہوتی تھی۔ غلام کا نسب، اس کا خاندان وہی ہوتا تھا جو مالک کا ہوتا تھا بلکہ یعنی غلام بطور وراثت تقسیم ہو جاتا تھا آگے ورثاء میں بطور مال تو بہت بڑا فرق تھا آزاد اور غلام کے اسٹیٹس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے دنیا میں تمہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو مال میں فضیلت دی، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس مال کم ہے، کوئی آزاد ہے کوئی غلام ہے۔ اب غلام اور آزاد کے اسٹیٹس میں اتنا فرق تھا کہ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جاتا، آزاد لوگوں میں کوئی کتنا ہی رحم دل کیوں نہ ہو جاتا، اگر اللہ نے اس کو زیادہ مال دیا ہوتا، زیادہ دولت، زیادہ نعمتیں اس پر ظاہری کی ہوتی، وہ کتنا ہی رحم دل اور کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوتا، تو وہ اتنا نیک نہیں ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ اتنا مال اپنے غلام کو دے دے کہ وہ اور اس کا غلام برابر ہو جائے مالی اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ اگر ایک آدمی، اس کے پاس کروڑ روپے ہے، وہ آزاد ہے، اور اس کا غلام ہے، غلام کی تو اپنی ملکیت بھی نہیں ہوتی تھی، اس کا غلام ہے، غلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو مالک ہے اس کے پاس کروڑ روپیہ ہے، کیا کوئی ایسا مالک ہے جو اپنے کروڑ روپیہ میں سے 50 لاکھ اپنے غلام کو دے دے، اور 50 لاکھ اپنے غلام کو دے کر اس کو اپنے سے بالکل برابر کر دے، غلام کو آزاد بھی کر دے اور آزاد کر کے اپنا مال بھی آدھا اس کو دے دے، اتنا مال اس کو اپنے غلام کو دے دے کہ وہ اور اس کا غلام برابر ہو جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، نہ کبھی ایسا ہوا، کسی نیک سے نیک شخص نے بھی ایسا نہیں کیا، برے لوگ تو ایسا کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب دنیا میں دو انسان، دو مخلوقات، دونوں مخلوق ہیں اللہ کی، دونوں ناقص ہیں، دونوں عاجز ہیں، اگر کوئی آزاد ہے تو اللہ کی دین سے، کوئی غلام ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ تو غلام اور آزاد اتنا نیک نہیں ہوتا کبھی بھی، اتنا جتنا بھی رحم دل کیوں نہ ہو جائے، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ غلام کو آزاد کر کے اپنا آدھا مال اسے دے دے اور اب دونوں سٹیٹس میں بالکل برابر ہو جائیں۔ جب دو مخلوق جو ہیں، دونوں مخلوق اللہ کے مقابلے میں، جب ایک مخلوق دوسرے کے ساتھ یہ نہیں کرتی، جب یہ چیز فطری نہیں ہے، اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی، تو تم خالق کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہو کہ خالق اپنی مخلوق کو اپنے برابر کر دے؟ یہ ایک بہت بڑی عقلی دلیل ہے شرک کے رد کی۔ شرک میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو خالق کائنات ہے، دیکھیں مخلوق ایک لحاظ سے ساری مخلوق برابر ہے، اللہ نے مخلوق میں فرق رکھا ہے، مخلوق میں تفاوت رکھا ہے، انسان افضل مخلوق ہے، جانور افضل مخلوق یعنی کم تر مخلوق ہے، انسان
جانوروں کے ساتھ برابری نہیں کرتا. چلیں وہ تو پھر ایک انسان ہے اور ایک جانور ہے، دونوں مخلوق ہیں. مخلوق ہونے کے اعتبار سے ایک لحاظ سے دونوں برابر ہیں، دونوں خود پیدا نہیں ہوئے، دونوں عاجز ہیں، دونوں ناقص ہیں، دونوں کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. چلیں انسان لے لیجئے، انسانوں میں کچھ لوگ زیادہ مالدار ہیں، کچھ لوگ کم مالدار ہیں، کوئی آزاد ہے، کوئی غلام ہے. تو کوئی آزاد اپنے غلام کو آزاد کر کے اپنا آدھا مال اسے دے کر اپنے برابر نہیں کر دیتا. ایسی کوئی مثال نہیں ہے. جب دو مخلوق جو دونوں ناقص ہیں اور ان میں اگرچہ فرق رکھا ہے، وہ اللہ نے رکھا ہے فرق، جب دو مخلوق اپنے آپ کو برابر نہیں کرتی، یہ چیز غیر فطری ہے، تو خالق مخلوق کا تو اتنا فرق ہے، اس فرق کو پاٹا ہی نہیں جا سکتا کسی طور پر بھی، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو تم کیسے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیتے ہو؟ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے؟ یہ اتنی زبردست دلیل ہے اور اتنی زبردست مثال ہے توحید کی اور شرک کے رد کی کہ اس کا رد نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں بھی. اور اللہ نے یہ مثال قرآن کریم میں کئی جگہ پر دی ہے مختلف انداز میں. ایک جگہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آزاد اور غلام کی مثال دی ہے کہ نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی مال و دولت میں، بہت مالدار ہے ایک بندہ آزاد ہے. یہاں چونکہ مال کی فضیلت کی بات بھی ہے اور آزاد غلام کی بات بھی ہے. نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی مال میں، مال و دولت میں ظاہراً، وہ نہیں ہے کہ وہ لوٹائیں اپنے رزق کو، اپنے مال کو اپنے غلاموں پر، کہ وہ آزاد اور غلام دونوں آزاد ہو جائیں اور دونوں برابر ہو جائیں، 50-50 مال کے مالک ہو جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے، دنیا میں ایسا کبھی ہوا بھی نہیں. تو جب دو مخلوق میں ایسا نہیں ہو سکتا تو خالق مخلوق میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ نے اس مثال کو اس انداز سے بیان فرمایا. قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے دو غلاموں کی مثال پیش کی. ضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما، اسی صورت میں اللہ نے یہ مثال دی ہے کچھ آگے جا کر. تو یہ مثال اگر سمجھ آ جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں اور اللہ کے نزدیک شرک جو ہے وہ اتنا قابل مذمت کیوں ہے. یعنی غیر فطری ہے بالکل. جب دو مخلوق برابر نہیں ہے بالکل تو خالق مخلوق کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کرتے ہیں سورہ نحل میں ہی آیت نمبر 75 میں. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک مثال پیش کی، ایک مملوک غلام ہے جو کسی کا مملوک ہے، کسی کا غلام ہے، لا يقدر على شيء، کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. عمر، ایک تو یہ شخص ہے غلام، اور ایک وہ شخص ہے عمر رزقناہ منا رزقا حسنا، جسے ہم نے خوب رزق دیا ہے، خوب مال و دولت دی ہے، آزاد ہے وہ اور اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے. اور صرف وہ آزاد نہیں ہے، صرف اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ بڑا فائدہ مند شخص ہے دنیا کے لیے. وہ لوگوں پر مال خرچ بھی بہت کرتا ہے، پوشیدہ بھی مال خرچ کرتا ہے، علانیہ بھی مال خرچ کرتا ہے. تو کیا یہ غلام جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، معاشرے کو کوئی بہت زیادہ فائدہ پہنچانے کے قابل نہیں ہے، اور دوسرا شخص جو آزاد ہے اس کے پاس بہت مال ہے اور وہ اس مال کو معاشرے کی فلاح و بہبود پہ خرچ بھی کرتا ہے، دونوں مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حل یستوون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دو مخلوق جب برابر نہیں ہو سکتے، ثابت ہو گیا خالق مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ کا مطلب یہ، اس سے توحید کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اس سے شرک کا رد واضح ہو جاتا ہے. اس لیے الحمدللہ فرمایا. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، غور ہی نہیں کرتے. اگلی مثال دیکھیں، وضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ نے دو آدمیوں کی مثال پیش کی. احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا يقدر على شيء، کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا. دو غلام ہیں، ایک یعنی ہے بھی غلام، نمبر دو گونگا بھی ہے، معذور بھی ہے، کچھ کر نہیں سکتا. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر. ایک غلام ہے جو کہ گونگا بھی ہے اور وہ کچھ کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا اور اپنے مالک پر بوجھ بھی ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنے مالک کو کوئی فائدہ دے، مالک کی کوئی خدمت کر سکے، وہ مالک پر بوجھ ہے، مالک کو غلام کو کھلانا پڑتا ہے، لباس وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو وہ اپنے مالک کو کوئی زیادہ فائدہ پہنچائے، وہ مالک پر بوجھ ہی ہے، مالک پر اس کا خرچہ ہی خرچہ ہے.
اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، مالک اگر اسے کہیں بھیج دے کسی کام سے، وہ کبھی خیر کی بات نہیں لاتا، ہمیشہ نقصان کر کے ہی آتا ہے، معذور بھی ہے، کچھ کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا، اور کوئی کام دیا جائے اس کو تو وہ کام بگاڑ کر ہی آتا ہے۔ ایک یہ شخص ہے، ایک معذور اور ایک بوجھ غلام، حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا یہ غلام اور وہ شخص جو لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، وہ آزاد ہے، وہ ایک فائدہ مند شخص ہے معاشرے کا، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، آپ سمجھ لیجیے وہ جج ہے، اچھا ایک انصاف کرنے والا جج ہے، یہ ایک اچھا حاکم ہے، معاشرے کا ایک مفید شخص ہے، اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سیدھے رستے پر بھی ہے۔ تو ایک شخص سیدھے رستے پر ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، آزاد ہے، نفع بخش ہے، اور ایک بوجھ غلام ہے، ٹھیک ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دو مخلوق برابر نہیں ہو سکتے تو تم خالق اور مخلوق کو کیسے برابر کر دیتے؟ تو دیکھیں شرک میں یا تو مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے شأن شان نہیں ہے، یا اللہ کو نعوذ باللہ مخلوق کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کے مخلوق کو برابر کر دیا جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی کسی کی ذات میں غلو کر کے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کی مخلوق میں بھی ہے تو اللہ کی مخلوق۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اصل میں، عقلی دلیل شرک کے رد کی۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا پس اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ یعنی خالق مخلوق کو برابر کر دینا یہ اصل میں انکار ہے اللہ کی نعمتوں کا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے بنایا تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیویاں، جوڑے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے جوڑوں سے، تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پس باطل کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر اپنی نعمتیں بیان کی اس صورت کے اندر، اللہ اپنی نعمتیں بہت زیادہ بیان فرماتے ہیں، اپنی عظمت، اپنی شان، اللہ اپنی نعمتیں، اپنی عظیم قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے جوڑے بنائے ہیں، مرد ہیں تو ان کی بیویاں، عورتیں ہیں تو ان کے شوہر، اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیویاں بنائی، اور ان بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے بنائے۔ ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں، بڑی بڑی نعمتیں ذکر کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ باطل پر تو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ باطل کیا ہے؟ یعنی جب غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر کے معبود بنا دیا جاتا ہے، یہ باطل ہے۔ تو باطل کو اللہ کے برابر کر کے معبود بنا کر اس پر تو وہ ایمان لے آتے ہیں مشرک لوگ۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ کی ان سب نعمتوں کا جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کرتے ہیں، ان نعمتوں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا نبی ہو، کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیر کتب ہو، یہ نعمتیں وہ تو نہیں دیتا، نعمتیں تو اللہ دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے کسی کو، تو گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑا انکار ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ تو باطل پر تو وہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا کہ وہ ناشکری کرتے ہیں۔ شرک کا رد ہو رہا ہے۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔